بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کا تعارف۔ یہ سورہ الرحمن کے نام سے موسوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے اور اس کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ سورہ رحمان قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں دعوت کے دوران نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی 55ویں سورہ ہے۔ اس سورہ میں 78 آیات ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، کائنات کی تخلیق اور انسان و جنات کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت پوری سورہ میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، جو نعمتوں کے اعتراف اور شکر گزاری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ اللہ کی توحید اور قیامت کے دن کی باز پرس کو جھٹلا رہے تھے۔ سورہ رحمان ان کے سامنے اللہ کی قدرت، تخلیق اور احسانات کو پیش کرتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور ایمان لائیں۔ سورہ رحمان کا مفہوم۔ سورہ رحمان کا آغاز اللہ کی صفت الرحمن سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے بے حد مہربان۔ اللہ کی مہربانی کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا تاکہ انسان کو ہدایت ملے۔ اس نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم اور صلاحیتیں عطا کیں۔ سورہ میں سورج، چاند، ستارے، زمین، سمندر اور دیگر کائناتی مظاہر کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان سب کو انسان کی خدمت میں لگا دیا تاکہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ یہ سورہ دونوں مخلوقات یعنی جنات اور انسانوں کو براہ راست خطاب کرتی ہے اور انہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنے کی دعوت دیتی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں موجود بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں باغات، بہتی نہریں، پھل، شراب طہور اور پاکیزہ ساتھی شامل ہیں۔ جہنم کے عذاب کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو خبردار کیا جا سکے۔ سورہ رحمان انسان کو بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کفران نعمت ہے۔ یہ سورہ شکر گزار بندوں کی صفات اور انجام کو نمایاں کرتی ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ رحمان ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، رحمت اور عظمت کو بیان کرتی ہے اور اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن خاص نعمتوں سے نوازے گا۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سورہ رحمان کو شوق سے پڑھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں سورہ رحمان کی اہمیت۔ یہ سورہ انسان کو اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر گزار بناتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جنت کے انعامات اور جہنم کی سزا کے مناظر پیش کر کے بندے کو تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ سورہ رحمان کے وظائف اور ان کے حوالہ جات۔ سورہ رحمان کو قرآن مجید میں خصوصی اہمیت حاصل ہے اور اس کی تلاوت کے بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ وظائف کے حوالے سے مختلف مفسرین اور علماء نے اپنی تفاسیر اور کتب میں ان کی تاثیرات کا ذکر کیا ہے۔ بیماریوں سے شفا۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ اللہ کے فضل سے شفا حاصل ہوگی۔ حوالہ: امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت روحانی سکون کے ساتھ جسمانی شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تاثیر دل اور روح پر سکون پیدا کرتی ہے، جو شفا یابی میں مددگار ہے۔ رزق کی فراوانی۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ یہ عمل رزق میں برکت اور فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حوالہ:
فضائل القرآن میں یہ ذکر ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت شکر گزاری کی علامت ہے۔ مشکل کاموں میں آسانی کا وظیفہ یہ ہے کہ کسی مشکل میں ہو تو 7 دن تک روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ حوالہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت دل کو قوت عطا کرتی ہے اور مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سورہ رحمان کی آیات اللہ کی عظمت اور رحمت کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کی تلاوت سے انسان کے اندر توکل اور سکون پیدا ہوتا ہے، جو مشکلات کے حل کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جانے والے سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو وہ کہیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ رحمان کو تلاوت کیا، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا جیسے چاند کی 14ویں رات ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ رحمان کو جنات یا شیاطین کے اثرات سے نجات کے لیے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، صحابہ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات تم سے بہتر ہیں۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ سورہ پڑھی تو وہ ہر آیت کے بعد جواب دیتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ علامہ طبری تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ سورہ رحمان اللہ کی وحدانیت اور نعمتوں کا عظیم اظہار ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب ہونے اور شکر گزار بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اور اس میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں جنت اور جہنم کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ بہت اہم اور مفصل ہے۔ ان کی تفسیر کی روشنی میں جنت اور جہنم کے بارے میں تفصیل آگے بیان کی گئی ہے۔ جنت کا بیان۔ مولانا مودودی سورہ رحمان کی تفسیر میں جنت کے انعامات کو اللہ کی بے پناہ رحمت اور فضل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنت میں جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی خوشی کا بھی باعث ہیں۔ مولانا مودودی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نہریں تیار کی ہیں جن میں دودھ، پانی اور شہد کے دریا بہتے ہوں گے، جو کہ اللہ کی عظیم رحمت کی علامت ہیں۔ جنت میں بے شمار قسم کے پھل اور درخت ہوں گے جو نہ صرف ذائقے میں بہترین ہوں گے بلکہ ان کا سایہ بھی راحت دینے والا ہوگا۔ جنت میں نیک افراد کو ایسی جنتی خواتین ملیں گی جو نہ صرف ظاہری حسن میں کامل ہوں گی بلکہ ان کے اخلاق بھی بے مثال ہوں گے۔ مولانا مودودی نے اس پر زور دیا کہ یہ تمام نعمتیں صرف دنیا کی عارضی خوشیوں سے بڑھ کر اور آخرت کی ابدی خوشیوں کا مظہر ہیں، جن کا انحصار صرف اللہ کی رضا اور تقویٰ پر ہے۔ جہنم کا بیان۔ مولانا مودودی کے مطابق سورہ رحمان میں جہنم کے عذاب کا بیان انسانوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے بھی آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ جہنم کی تفصیل میں مولانا مودودی نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ جہنم کا عذاب اللہ کے غصے کا نتیجہ ہوگا، جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس بات کو واضح کیا کہ جہنم میں ایندھن کے طور پر انسانوں اور پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے افراد اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ عذاب نہ صرف جسمانی ہوگا بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو گہری تکلیف دے گا۔ مولانا مودودی نے جہنم کے عذاب کو انسان کی نافرمانی اور گناہوں کے نتائج کے طور پر بیان کیا ہے تاکہ انسان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کے اعمال کو درست کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کی تفسیر کے مطابق سورہ رحمان میں جنت اور جہنم کا ذکر اللہ کی رحمت اور غضب کے توازن کو واضح کرتا ہے۔ جنت میں اللہ کی بے شمار نعمتیں اور جہنم میں اللہ کا عذاب بیان کر کے انسان کو اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی دی گئی ہے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سچے واقعات۔
سورہ رحمان کی برکت کو ظاہر کرنے والا ایک سچا واقعہ۔ ایک مشہور واقعہ ہندوستان کے ایک ولی اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے دور کا ہے۔ یہ واقعہ سورہ رحمان کی برکت اور اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا جو شدید پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار تھا۔ اس کی صحت مسلسل گرتی جا رہی تھی اور تمام طبی علاج بے اثر ہو چکے تھے۔ اس شخص نے حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سورہ رحمان کو دل جمی کے ساتھ روزانہ تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے۔ اس شخص نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی اور روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ جب بھی اس آیت پر پہنچتا تو دل سے جواب دیتا، یا اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس شخص کی بیماری ختم ہو گئی اور اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ وہ دوبارہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آیا اور اپنی صحت یابی کی خبر دی۔ حضرت نے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت اور سورہ رحمان کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر گزاری انسان کے لیے ہر مصیبت کو آسان کر دیتی ہے۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت نہ صرف بیماریوں اور پریشانیوں کا حل ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جو کوئی دل سے اس سورہ کو پڑھے اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کی برکت کے بارے میں ایک اور سچا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور مشہور تفسیری کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو جنات کے اثرات یا جن کا سایہ یا آسیب سے متاثر تھا۔ اس کی حالت خراب تھی اور وہ اکثر بے ہوشی یا عجیب و غریب حرکات کرنے لگتا تھا۔ لوگوں نے اسے کئی جگہ علاج کروانے کے لیے بھیجا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مشورہ دیا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرو یا سنو، اور خاص طور پر یہ آیت بار بار دہراؤ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ساتھ ہی کہا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اور دل سے شکر ادا کرو۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی اور اس کے گھر والوں نے بھی یہ سورہ بلند آواز سے سننا شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر اس کی حالت بہتر ہو گئی اور آخر کار وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، یہ قرآن کا معجزہ ہے اور خاص طور پر سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر جنات اور شیاطین کو دور کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت جنات اور شیاطین کے اثرات کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سورہ کی آیات اللہ کی قدرت اور نعمتوں کی یاد دہانی کراتی ہیں جو انسان کو روحانی سکون اور حفاظت عطا کرتی ہیں۔ یہ واقعہ مختلف تفسیری کتب، ابن کثیر، روح المعانی اور بزرگان دین کے اقوال میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ رحمان کی تاثیر کو واضح کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس مختصر سے ویڈیو سے سورہ رحمان کی کافی انفارمیشن حاصل ہو گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی یہ انفارمیشن ملے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔